دوستو جنگ سے اس وقت نہ صرف یہ کہ ایران پریشان ہے، ایران میں حملے ہو رہے ہیں تہران پر، دوسری طرف تیل اویو پر حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر، حائفہ پر حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر، بیت شمس پر حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر. یعنی ایران نے جتنے حملے کیے ہیں اسرائیل پر، اسرائیل نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل کی بوکھلاہٹ کیا سامنے آ رہی ہے؟ اسرائیل کی بوکھلاہٹ یہ ہے کہ اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ ایران جو ہے بنسبت لبنان کے بہت ٹف جو ہے وہ ٹاسک ہے، لیکن لبنان چونکہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کو کہ ایک کمزور جو ہدف ہے، اس لیے اسرائیل نے اپنی بوکھلاہٹ میں لبنان پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اب ایران نے خبردار کر دیا کہ اگر لبنان میں، جی ہاں، اگر لبنان میں اس کے سفارتی مشن یا نمائندوں پر حملہ ہوا تو دنیا بھر میں اسرائیل کے تمام سفارت خانے جائز ہدف سمجھے جائیں گے. یعنی کہ ایران نے کھلا چیلنج دے دیا ہے کہ اگر لبنان میں کسی بھی طرح سے لبنان میں اگر ایران کے سفارتی مشن کو نقصان پہنچا یا ایران کے سفارتی مشن میں وہاں جو عملہ تعینات اس کو نقصان پہنچا، تو پھر اس ایران کے پاس یہ پورا حق ہوگا کہ وہ اسرائیل کے تمام جتنے بھی سفارت خانے ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں اس کو وہ نشانہ نقصان پہنچائے، اس کو ٹارگٹ پر لے. یہ وارننگ دے دی. یہ وارننگ کیوں دی؟ اس لیے کہ لبنان پر جب اسرائیل نے بوکھلاہٹ میں حملے شروع کیے تو اس کے بعد لبنان کے بارے میں اسرائیل نے یہ کہہ دیا کہ لبنان میں جو ایرانی سفارتی مشن ہے وہ خالی کر دیا جائے 24 گھنٹے کے اندر. یہ وارننگ جاری کی اسرائیل نے کہ لبنان میں ایران اپنے سفارتی مشن کو 24 گھنٹے کے اندر خالی کر دے. اس پر ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ایک کا بھی بال بیکا تم کر پائے، اسرائیل کو ایران کی یہ دھمکی ہے، تو جتنی بھی سفارت خانے دنیا میں جہاں کہیں بھی سفارت خانے اسرائیل کے ہیں ان تمام سفارت خانوں پر اٹیک کیے جانے کا ایران کو حق حاصل ہو جائے گا. یعنی ایران نے سیدھے طور پر وارننگ دے دی. یہ وارننگ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل ابو الفضل شکارچی نے دی ہے. یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے ایران کے نمائندوں کو 24 گھنٹوں کے اندر لبنان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دیا تھا. جنرل شکارچی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں ایرانی سفارت خانے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب تک ہم نے دنیا کے ملکوں کا احترام کرتے ہوئے اپنی طاقت کے باوجود، جی ہاں، اپنی طاقت کے باوجود دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے سفارتی مقام پر حملہ کیا گیا تو ایران اپنی پالیسی بدل دے گا. یعنی انہوں نے صاف لفظوں میں دھمکی کے انداز میں انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسا جرم کیا تو ہم دنیا بھر میں اس کے ہر سفارت خانے کو جائز ہدف سمجھنے پر مجبور ہوں گے. سکارچی نے مزید کہا کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے. یہ دھمکیاں اس پس منظر میں سامنے آئی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف کارروائیاں شروع کی. ہفتے کے روز یعنی سنیچر کے روز ہونے والے فضائی حملوں میں اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی کو قتل کر دیا گیا. بعد کے حملوں میں 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور شہری ڈھانچے کو نقصان پہنچائے. اسی دوران لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے بھی تیز ہو گئے ہیں. پچھلے 48 گھنٹوں میں کم از کم 50 افراد ہلاک اور 350 زخمی ہوئے ہیں. لبنانی گروپ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجی مقامات پر کئی حملے کیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ حملے لبنان کے دفاع اور آیت اللہ خامنئی کے قتل کے جواب میں کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف ایران نے بھی اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں، دھیان سے سنیے، ایران نے بھی اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں اور مغربی ایشیا میں امریکی تنصیبات اور اڈوں پر ڈرون اور میزائلوں سے بڑے حملے کیے ہیں. تو اب سیدھے طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جس بات کا اندیشہ تھا، خطرہ تھا کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو اس بار تو ایران اسرائیل کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اور شاید اسی لیے جب 2025 میں 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی تو نیتن یاہو پریشان ہو گئے تھے اور نیتن یاہو نے امریکہ کے سامنے یہ زور لگا دیا تھا کہ آپ سیز فائر کراؤ، جنگ بندی کراؤ، اور جنگ بندی کرنی پڑی. ایران نے پہل کو منظور کر لیا، لیکن اس 12 دنوں میں ہی ایران نے جو سبق سکھایا تھا اسرائیل کو، شاید اس لیے اس بار اسرائیل اکیلے ہمت نہیں کر پایا حملے کرنے کی، اور اس نے امریکہ کو اپنے ساتھ ملانے میں بہرحال وہ کامیاب ہو گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے حملہ کرے. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں آپ سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ بھئی امریکہ کس کی لڑائی لڑ رہا ہے؟ کیا امریکہ خود کی لڑائی لڑ رہا ہے؟ کیا امریکہ کو خود ایران سے لڑنا ہے؟ کیا امریکہ کے لیے ایران سے لڑنا، ایران کو حملہ کرنا ناگزیر ہے؟
یا پھر امریکی وسائل، امریکی فوجی، امریکی پورا جو دفاعی سسٹم ہے وہ کسی دوسرے ملک کے حق میں لڑائی لڑ رہا ہے، وہ اسرائیل کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اسرائیل کے لیے اپنے فوجوں کو جو خطرے میں ڈال رہا ہے. اس کے خلاف اب خود ڈونلڈ ٹرمپ گھرنے لگے ہیں. امریکہ میں ہی خود کئی سینیٹرز ایسے ہیں جو ان کے خلاف بول رہے ہیں اور یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں. بہرحال ان سب کے بیچ اسرائیل کے اوپر بڑھتے خطرے کے مد نظر اسرائیل نے جو وارننگ دی اس نے غلطی کر دی. اسرائیل نے یہ وارننگ دے دی کہ لبنان میں جو ایرانی سفارت خانہ ہے یا سفارتی مشن ہے وہاں سے وہ اسے خالی کر دے 24 گھنٹوں کے اندر. اور اس پہ جواب کیا ملا؟ اس پہ ایران کا یہ جواب ملا ہے کہ اگر ایک بھی کوئی اس عملے کا بندہ یا اگر ذرا بھی کوئی اس سفارتی مشن کے دفتر کو نقصان پہنچا تو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اسرائیل کے سفارت خانے ہیں اس پر ایران حملہ کرے گا اور کر کے دکھائے گا. چونکہ ایران کے حملوں سے امریکہ کے سفارت خانے بھی نہیں بچے ہیں. جو مڈل ایسٹ میں جتنے امریکی سفارت خانے ہیں وہ بھی نہیں محفوظ رہے.